بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائیے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا احسان اور انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات بیان فرمائے: انبیاء، شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی احسان ہے. ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی. اس میں سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ نبیوں کی، اور دوسری جماعت ہے صدیقین ہے. اور صدیقین میں تمام صحابہ کرام صدیق ہیں، ایک ایک صحابی صدیق ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدیق اکبر ہے. ہماری رمضان المبارک سے پہلے کی جو مجلسیں ہوتی تھی اس میں حضرات خلفائے راشدین کی مبارک زندگی کا مذاکرہ ہو رہا تھا. مختصر طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی زندگی کا تذکرہ ہوا. اور مقصد یہی ہے کہ ان حضرات نے، ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کے جو صفات تھے، اور ان حضرات نے جس طریقے سے دین کا کام انہوں نے کیا، کس طریقے سے یہ دین پر چلے، دین کا کام انہوں نے کیا، اس کو ہمیں سیکھنا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو محفوظ فرمایا، اور ہمیں جو ہے اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ہم ان کی اتباع کریں اور ان کے پیچھے چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اتباع کرنے کی اور ان کی اقتداء کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ستارے جو ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا مقصد راستہ پانا ہوتا ہے. زندگی کے ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، اس کے لیے روشنی، اس کے لیے راستہ نظر آتا ہے صحابہ کی زندگی میں. اور اسی زندگی میں خاص طور پر صحابہ کی جو جماعت ہے، اس جماعت میں آدمی سب کی زندگیوں کو دیکھے، لیکن ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس شعبے سے جوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نعمت سے مجھے جوڑا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے میری زندگی کس صحابی کے ساتھ جو ہے مجھے خاص طور پر مجھے راستہ لینا ہے. ان کا جو ہے مطالعہ کرنا اور ان کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری. بغیر کسی تاخیر کے تیسرے جو خلیفہ ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مبارک زندگی اور سیرت کا کچھ انشاءاللہ خلاصہ عرض کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، صفات ہی صفات ہیں. کون سی صفت بیان کریں، کون سی صفت چھوڑیں، کون سی صفت کا تذکرہ زیادہ، یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پاکیزہ نسب عطا فرمایا، بہت بابرکت نسب، والد کے اعتبار سے بھی
اور والدہ کے اعتبار سے کسی آدمی کا خاندان اونچا ہو، نسب پاک ہو، یہ بہت بڑی شرافت اور اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، آپ نے سنا ہوگا عبد مناف، یہ 5ویں سلسلے کے دادا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے نبیوں کے نسب کو جاننا، پڑھنا، تحقیق کرنا، یہ محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ میں اپنے خاندان کے بارے میں 2-3 کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانوں گا، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم چلیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آدمی میں محبت، اصل چیز ہے کہ محبت ہمارے اندر بڑھے، اور ان تمام چیزوں سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں کو محفوظ کیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 5ویں سلسلے میں ایک عبد مناف آپ کے دادا ہیں، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے سلسلے نسب میں عبد مناف آتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عبد مناف کے بعد سے لے کر آدم علیہ السلام تک ایک ہی سلسلہ نسب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یوں کہیں کہ عبد مناف کے بعد 2 ان کی اولاد ہیں، ایک اولاد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا، اور ایک اولاد سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب۔ یہ رہا والد کے اعتبار سے، اور والدہ کے اعتبار سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ اب ذرا سوچیں، جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، ان کی جڑواں بہن عبد المطلب کو بیک وقت 2 بچے ہوئے، ایک عبداللہ ہوئے اور ایک ان کی عبداللہ کی بہن، اور وہ حضرت عبداللہ کی جو بہن تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی لگتی۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ادھر والدہ کے اعتبار سے، والد کے اعتبار سے بڑا پاکیزہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاز میں، ان کے شرف میں، سیرت میں جو ہے یہ بات سب سے پہلے لکھی۔ اور دوسری بات جو علماء محدثین نے حدیث کی روشنی میں جو خصوصی فضیلت لکھی ہے، ان کا لقب ہے ذی النورین، ذی النورین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک بعد دیگر ان کے نکاح میں، پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں آئی۔ سوچے داماد بننا، داماد کا انتخاب ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفاء ہیں، 4 خلفاء میں 2 سسر 2 داماد، 2 سسر 2 داماد۔ 2 سسر کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 سسر، اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 داماد، یعنی یہ 4 خلفاء میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ کہتے تھے بہترین جوڑا تھا حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اول من ہاجر بأہلہ بعد ابراہیم بعد لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی اگر کوئی شخصیت اپنے گھر والی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا، تفصیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے۔ بدر جب تشریف لے گئے تو بدر سے واپسی ہو رہی تھی۔ بدر کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بدر کی جو جنگ ہے نا، ایک ہے بدر رمضان میں ہوا اور 313 صحابہ تھے، اور ادھر 1000 لوگ مشرکین تھے، مقابلہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر کا مقابلہ ہوا، کتنے دن کا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلا جو غزوہ، سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جو جنگ، جس کو قرآن پاک میں مختلف الفاظ، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، حق و باطل کا پہلا معرکہ، یہ جو 13 سال کے بعد جو ہوا، اتنا اہم
جن کے بدر والوں کے جو فضائل ہیں، اتنے فضائل کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جھانک کر، یعنی حدیث میں ایسے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بدر والوں سے کہتے ہیں کہ افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے تم کر لو، آج کے بعد جو ہے نا تمہیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، علماء نے لکھا ہے 1.5 گھنٹے میں سارا بدر کی جنگ ختم ہو، کتنے 1.5 hour، فیصلہ ہو گیا، جنگ شروع ہوئی، جنگ ختم ہوئی 1.5 گھنٹے میں، ختم، کوئی لمبی نہیں چلی جنگ، صرف 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے پوری، جب سب ختم ہو گیا، ابھی ہم بدر کے سفر میں تھے، وہ کنواں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کنویں پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، وہ کافروں سے جو مرے ہوئے 70، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب نہیں دے پا رہے، اگر جواب دیتے تو یہ کہتے ہاں ہم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا، کہ اس وقت دنیا سے کفر کی حالت میں جانے پر کیسی سزا ہوتی۔ تو آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بدر سے واپس آ رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھر مدینہ منورہ میں ان کو چھوڑ دیا تھا کہ بھی فرمایا آپ نہیں جائیں کیونکہ بیوی آپ کی بیمار ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری آ گئی تھی، کہا کہ کوئی اور نہیں ہے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے، آپ یہیں رک جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، رکنے کے باوجود بھی ان کا نام بدریوں میں شامل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اور ان کی اجازت سے رکے تھے، کیونکہ دین جو ہے اتباع کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نام ہے۔ میرا جذبہ، میرا شوق کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو رکنا ہے، رک گئے۔ تو اس کے باوجود جب واپس آ رہے ہیں تو ان کا انتقال ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد ابھی ہاتھ سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، بیٹی کے جنازے میں بھی نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین، اور اسی وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، وہ جو ہے وہ بھی بیوہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دن کے بعد حضرت عمر نے رشتہ پیش کیا حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا ارادہ نہیں، اور حضرت ابو بکر کو پیش کیا تو ابو بکر کچھ بھی نہیں کہے، خاموش ہو گئے۔ تو بڑی تکلیف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی اللہ اسے دیں گے، اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اس میں اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عرصے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ عثمان، میرے پاس اگر 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر میں تمہارے نکاح میں دیتا۔ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں ایسا نہیں ہے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کرام کے سامنے وہ خود کہا کرتے تھے، تحدیث بالنعمہ کے طور پہ صحابہ کی تربیت ہوتی تھی، صحابہ کی زبان سے کبھی فخر کا، بڑائی کا، عزت کا بول نہیں نکلتا تھا، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آپ کو ملی ہے تو اس نعمت کو بیان کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، اللہ کی طرف سے کچھ خاص نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی جو اللہ کا بہت بڑا فضل، صرف مجھے۔ اور اس میں کہتے تھے وَإِنِّي لَرَابِعُ 4 فِي الْإِسْلَامِ، میں 4 نمبر کا آدمی ہوں اسلام لانے میں، 4 نمبر پر میں اسلام میں داخل ہوا۔ سفر سے واپس آ رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر 10 مبشرہ کے بڑے بڑے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے۔ ما نفعنی مال احد، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔
اور فرمایا کرتے کسی ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان، اور قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ اللہ عطا کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، اب سوچیں کیسے کیسے ہیرے اس امت کو ملے۔ تو یہ ایک بات یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک بعد دیگر میرے نکاح میں آئیں، اور پھر ان کا ایک اور لقب ہے ذوالہجرتین۔ ذوالہجرتین 2 ہجرت والے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، ایک ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کہ اپنی گھر والی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط کے بعد سب سے پہلے یہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کو لے کر، ذو النورین، ذو الشراکتین، ذو الہجرتین۔ سوچے کیسے ان کے لقب ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ان کے جو صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، سب سے بڑی جو خوبی، سب سے بڑی صفت، سارے صحابہ حیا والے، سارے صحابہ حیا والے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں حیا کچھ اور زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بے تکلف، چادر اوپر کی نہیں تھی اور نیچے کی لنگی باندھے ہوئے بڑے بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر ہیں، کہا آ جاؤ۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ عمر ہیں، آ جاؤ، ان کو بھی بلا لیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ عثمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے فرمایا وہ چادر لاؤ۔ آپ نے اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر لباس چادر ہوا کرتا تھا، بعض مرتبہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے، چادر ہی اکثر ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو درست کر لیا، آ گئے، بیٹھے، چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں دیکھتی رہی، جب مجلس ختم ہو گئی تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا بہترین جملہ، اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے، اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں حیا غالب تھی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، 1400 صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جب تشریف لے گئے، مشرکین نے روک لیا اور حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ آپ نے وہاں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کوئی مشرکین قریش کے جو سردار ہیں ان لوگوں سے جا کر بات تو کریں، ہم صرف عمرے کے لیے آئے، ہمارا کوئی مقصد لڑنا نہیں ہے، کون جائے؟ آپ نے صحابہ پر نظر ڈالی، کہا عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں جاؤں گا معاملہ بگڑے گا، اگر کچھ کریں گے تو میں اپنی تلوار نکال لوں گا، اور میرا ان کے ساتھ جو ہے پہلے سے ہی بالکل اچھا، پھر کون جائے گا؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ جا سکتے ہیں، کیونکہ مکے کے ایک ایک گھر پر ان کا احسان تھا، بڑے اونچے آدمی تھے، ہر ایک ان کی عزت خاص کیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جاؤ، اور جا کر ان قریش کے سرداروں سے بس اتنا کہو کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنا ہے اور واپس ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر وہاں جو ہے قریش کے سرداروں سے بات چیت کی۔ جب قریش کے سرداروں سے بات چیت کی تو قریش کے سرداروں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمرے کے لیے، طواف کے لیے آئیں، یہ ہو نہیں سکتا، کسی طرح مانے نہیں۔ آخری میں انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے تو آپ کر لو، آپ آ گئے ہیں آپ کر لو، ہم آپ کو کہہ دیتے، آپ کو اجازت دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی باہر ہوں اور میں اکیلا عمرے کا طواف کروں۔ یہ اور یہاں تک ندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، وہاں کسی نے یہ بات کہہ دی کہ عثمان کو اجازت نہیں ملی اور عثمان کو خود طواف کرنے کی اجازت ملی، وہ طواف کر رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پر اعتماد لہجے میں آپ نے فرمایا عثمان میں تو یہ کہتا ہوں کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتے، میرے بغیر طواف نہیں۔ اور یہاں ہوا ایسے ہی،
اور اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تہبند تھی، جو احرام تھا، وہ بالکل آپ نے اوپر کی طرف، یعنی مطلب ٹخنے نظر آ رہے تھے اوپر کی طرف. تو کسی مشرک نے کہا کہ یہ کیا تم نے پہن رکھا ہے، تمہاری جو ہے چادر بالکل اوپر کی طرف ہے، ایک عار دلایا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا، ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، ازار اس طرح ہوا کرتی ہے کہ ایسا نہیں کہ ٹخنوں کو چھپانا، ٹخنے کھلے ہوئے. اتنی اتباع تھی. اور ہوا یہ کہ ادھر جو ہے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے مشرکین نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا. آپ نے صحابہ کو جمع کر کے بیعت علی الموت، آپ نے بیعت مختلف چیزوں کے لیے، اعمال کی، جہاد کی، نصرت کی، لیکن وہاں پر بیعت پر، وہاں جو اس کا تذکرہ سورہ فتح میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم، یعنی اللہ راضی ہو گیا اس جماعت سے جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو صحابہ کرام ہیں اس درخت کے نیچے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے. تو اس وقت موت پر بیعت کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر موت پر بیعت کر رہے. اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، ہذہ یدی، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ دیکھو عثمان مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے اعزاز میں کہتے تھے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ فرمایا. اور پھر فرمایا کرتے تھے ما وضعت بیمینی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، اس کے بعد سے میں نے کبھی اس ہاتھ سے شرمگاہ نہیں چھوئی. اتنا ادب، اتنا خیال کہ نہیں، اس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا. اب یہ ہاتھ بالکل، یہ ہاتھ کا ادب کرنا ہے، اس ہاتھ کا ادب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ گئے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کا جو واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، پھر وہ تفصیل، وہ الگ چیز ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں ان کی مبارک زندگی میں ایک اور واقعہ ہے، سیرت میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں. ابھی مدینہ منورہ کے سفر میں اس باغ کے پاس مسجد قبلتین، آپ نے دیکھا قبلتین، مسجد قبلتین کے بالکل قریب میں ایک باغ ہے، وہاں پہ ایک کنواں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کنویں میں آپ تشریف فرماتے. ایک انصاری صحابی کا جو ہے وہ کنواں تھا، باغ تھا، اس باغ میں کنواں، ٹھنڈا پانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اس طریقے سے کہ اپنے پیر مبارک کو پانی میں ڈال. گرمی کا سخت موسم، جو لوگ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ گرمی کے موسم میں جاتے ہیں، پتہ ہے کتنی سخت گرمی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر ان کے باغ میں بیٹھ گئے اور بیٹھے اس طریقے سے کہ پیروں کو جو ہے نا پانی میں. اتنے میں جو ہے فرمایا، وہ انصاری صحابی سے فرمایا کسی کو آنے کی اجازت مت دو، جو بھی آئے گا پہلے مجھ سے اجازت لینا ہے، پھر بعد میں اندر بلانا ہے. تو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے بھائی؟ ابو بکر. پوچھا ابو بکر ہے. آپ نے فرمایا خوشخبری دو جنت کی اور بلا لو. تو صحابی گئے، دروازہ کھولا، کہا خوشخبری ہے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے تشریف لائے، بیٹھ گئے. اب پوری سیرت میں آپ دیکھیں ابو بکر، عمر، عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ترتیب چلتی ہے. کئی واقعات اس طرح کے. تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی. وہ صحابی پوچھے کون؟ عمر. آئے، پوچھے عمر آئے ہیں. فرمایا خوشخبری دو جنت کی، بلا لو. تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی گئی. وہ آئے اور سیدھے آ کر بائیں طرف بیٹھ گئے. دائیں حضرت ابو بکر، بائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے بھائی؟ عثمان. فرمایا عثمان، اچھا جنت کی خوشخبری دو، بلا لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے. دیکھا دائیں ابو بکر بیٹھے، بائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے. اب کدھر بیٹھے؟ آپ دیکھیں اس طریقے سے اگر وہاں پہ بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا جو ہے، صحابہ بے چین رہتے تھے. صحابہ کی محبت. یہ جو نماز کے بعد جو امام جو پلٹ کے بیٹھتے نا، فجر میں،
اثر میں اس کی حکمت علماء نے یہی لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز سلام پھیرنے کے بعد جب آپ بیٹھتے تو صحابہ سلام پھیرنے کے بعد بے قرار ہوتے کہ نبی کے چہرے کو دیکھیں. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے دنیا کی؟ انہوں نے 3 خواہشیں جو بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلی خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو بس آپ کا چہرہ دیکھنا پسند. دنیا میں مجھے 3 چیزیں دنیا کی پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے اس دنیا کی پسند ہیں. ایک، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہوں، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا آپ پہ خرچ کرتا رہوں. اور اللہ نے مجھے جو سب سے بڑی نیکی دی ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. یہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند. صحابہ بے چین ہوتے. کئی واقعات ہیں اس طرح کے، یاد آ جاتے، پریشان ہو کے صحابہ آ جاتے فجر کی نماز میں، جب تک آپ کو نہ دیکھ لے بے چین. تو یہ صحابہ کرام جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد بے چین رہتے کہ آپ کو دیکھیں، آپ کو دیکھیں، آپ کو دیکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بے چینی کو دیکھ کر آپ جو ہے پلٹ کر بیٹھ، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد جو پلٹ کر بیٹھتے ہیں، اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر بیٹھے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ادھر بیٹھ جائیں تو کیسا کریں؟ دیکھتے رہیں ایسا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بیٹھے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں سمجھو کنواں ہے، اس کنویں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرمائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بائیں بیٹھے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جا کے بیٹھ گئے، بالکل اپوزٹ سامنے. یہاں پر اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا جو ترتیب ہے وہ دیکھیں، بالکل یہی ترتیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، دائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، بائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بالکل روضہ اطہر کے سامنے جنت البقیع ہے، اور جنت البقیع کے بالکل کون ہے؟ جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام. جنت البقیع میں تقریباً کم از کم 10,000 صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان ابن مظعون یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنت البقیع کے. جب جنت البقیع یعنی مسلمان جو ہے نا جب کسی علاقے میں جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلی فکر کیا کی؟ مسجد بنانا. تو جیسے آپ نے سب سے پہلی فکر مسجد بنانے کی اسی طرح آپ نے فکر کی قبرستان بنانا. قبرستان مسلمان کی ضرورت ہے، کمیونٹی کی ضرورت ہے. تو جس وقت آپ نے مسجد بنائی، اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ نے قبرستان بنایا، اور اس قبرستان کو بقیع غرقد بقیع بنا، تو اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے. بڑے فضائل ہیں اس کے، یعنی 70,000 وہ کثرت کے لیے ہے. قیامت قائم ہوگی تو اس قبرستان سے 70,000 لوگوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا بغیر کسی حساب کتاب. بڑے بڑے صحابہ، صحابیات، امہات المومنین، حضرت عائشہ، ام سلمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، فقہاء کرام میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے فقہاء وہاں پر آرام فرما رہے. کیسا مبارک قبرستان ہے. ابھی تو انہوں نے بڑا، پہلے جب جاتے تھے آپ حضرات گئے، پہلے جاتے کھڑے ہو کر جو ہے وہاں پر سلام پیش کرنا، قرآن پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا. اب تو وہاں جو ہے ایسا انہوں نے ایک راؤنڈ، ادھر سے جائیں قرآن پڑھتے ہوئے، کھڑے ہونے کی جات نہیں، بس چلتے رہیں اور واپس اس طرح سے. میں سمجھتا ہوں تقریباً 2 کلومیٹر کی جو ہے ڈرائیو ہے، 2 کلومیٹر کی واک ہے. بس ادھر سے داخل ہوں، آپ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، پورا دائیں بقیع، بائیں قبرستان، بالکل دائیں بائیں، بالکل پورا اس طرح. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل سامنے بیٹھ گئے، اور سامنے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دیکھتے رہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے بڑی ایک خوبی جو تھی وہ ہے حیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر. اور دوسری جو چیز تھی وہ ہے سخاوت. شروع دن سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، مسلمان ایسا نہیں ہے کہ پورے ماحول میں استقبال تھا، بلکہ پورا پہلے سے ہی انتظام ہے. کمیونٹی آ رہی ہے مکہ مکرمہ سے، کھانے پینے کی، رہن سہن کی ساری ترتیب بنی ہوئی ہے، ان کو استقبال کیا جائے. ایسا نہیں تھا. مدینہ منورہ کے ایسے حالات نہیں تھے. مدینہ منورہ میں پہلے سے ہی آمدنی کم تھی، لیکن وہ انصار مدینہ جو ہے انہوں نے آنے والوں کا اکرام کیا، اور اپنے
اپنے حصے میں ان کو شامل کیا، اپنی آمدنی میں، اپنے باغات میں، اپنی تجارتوں میں ان کو شامل کیا، اپنے گھروں میں شامل کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سب سے پہلی قربانی پانی ہے۔ الحمدللہ وہ آپ حضرات ابھی تو الحمدللہ مدینہ منورہ میں یہ ساری زیارتوں کو انہوں نے کھول دیا اور ساری زیارتوں کو منظم طریقے سے سمجھا کر بتا کر کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے اور یہ ان کا کنواں ہے اور یہ وہ کنواں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے آپ آرام فرماتے تھے اپنے پیر کو جو ہے ڈال کر، اور یہ وہ کنواں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کو جو ہے غسل دینے کے لیے جو پانی جہاں سے منگوایا گیا وہ یہ کنواں ہے۔ اب تو الحمدللہ، پہلے جب تھا تو بالکل یہ چیزیں جو ہے چھپائی گئی تھی، اور پھر اس کو جو ہے اب تو الحمدللہ ایک منظم طریقے سے انہوں نے اس کو سب سامنے کر دیا ہے، اور جو ہے الحمدللہ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعلان فرما رہے ہیں صحابہ کو، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ بالکل ایک کنواں ہے، بڑا مشہور کنواں، 40,000 درہم میں سب سے پہلے خرید، ایک روایت میں 20,000۔ فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور میں اسے جنت کی خوشخبری دوں۔ اللہ آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ یہی پانی مدینے والوں کے لیے تھا، اور یہی پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کیا گیا تھا، انہی کو بند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کھڑے ہوئے، گئے اور جا کر اس آدمی سے معاملہ کیا، اور ایک روایت میں 20,000، ایک روایت میں 40,000 اس کو خرید کر لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ مدینے والوں کے لیے پانی کی سہولت، مسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جگہ خرید لی، مسجد تعمیر فرمائی، لیکن جیسے جیسے مسجد کمیونٹی بڑھتی گئی، جگہ مسجد کو توسیع کرنا، مسجد کو بڑھانا، یہ بھی ایک تقاضا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا بھی مسجد ہے، اس کے باہر جو حصہ ہے یہ کون خرید کے مسجد میں شامل کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر موقع پر آگے بڑھنا۔ اور تیسری چیز، اللہ کے راستے میں جب تبوک کے موقع پر، خاص طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ، اوپن صحابہ کے سامنے آپ نے تقاضا رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 اونٹ، ایک روایت میں ہے 1000 اونٹ، 1000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر آپ اعلان کر رہے ہیں بھئی کہ کون ہے تم میں سے جو اس وقت اس لشکر کی ضرورتوں کو پورا کرے؟ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے آپ، اچھا میرا تو ہو گیا، آپ دیکھیں، آپ نہیں۔ پھر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایک باغ جو ہے بتایا گیا، وہ باغ کے جو درخت ہے وہ درخت اس زمانے کے نہیں ہے، درخت تو ابھی لگائے گئے لیکن وہ جگہ وہی ہے، لیکن اس باغ سے جو آج جو لگائے گئے جو درخت اس دور میں، اس درخت کے جو کھجور ہیں وہ اس کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اور کئی مدینہ منورہ کے اندر عمارتیں ہیں جو وقف ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وقف انہوں نے وقف کر دیا، جیسے پانی وقف کر دیا، مسجد کی زمین لے کے مسجد کو وقف کر دیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عثمان غنی جو ہے نا کہ بھئی کہ مالدار، غنا جو اللہ نے عطا فرمایا، یہ چیز جو ہے نا ضرورت ہے امت کو سیکھنے کی۔ حیا سیکھنا ہے، غنا سیکھنا ہے، سخاوت سیکھنا ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا کون ہے تم میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ کے اس تقاضے کو پورا کرنے پر اتنا خوش ہوئے، آپ نے دعا دی اس موقع۔ حدیث میں آتا ہے ایسی دعا کسی صحابی کو نہیں ملی۔ غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اقدمت۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کے ہر قسم کے گناہ، پچھلے اگلے، چھپے ظاہر، چھوٹے بڑے، تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اور پھر دوسری دعا دی، اے اللہ عثمان کو کبھی نہ بھولنا، عثمان کو کبھی نہ بھولنا۔ اور پھر فرمایا عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہی الگ تھا، ان کے اعمال، ان کی عبادتیں، یہاں تک کہ جب وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے
ان کے خود صفات میں ایک صفت، اتنا روتے حتی ابتلت لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی مبارک داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں اگر کوئی بچ گیا تو بچ گیا، یہاں پکڑا گیا تو پکڑا گیا، بڑے عجیب خوبیوں سے۔ اور فرماتے ایک اور بات یاد آئی، فرمایا ما تغنیت ولا زنیت ولا سرقت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، زبان سے آدمی سنگنگ کرتا ہے، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، اور نہ میں نے کبھی چوری کی، اور نہ میں نے کبھی زنا کیا، زنا سے مطلب بدکاری کا بڑا نہیں، بے حیائی کا کوئی کام کیا، نہ جاہلیت کے زمانے میں نہ اسلام کی۔ کیسی پاکیزہ زندگی دیکھیں سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے تھے اسلام لانے کے بعد سے لے کر موت تک کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے ایک عمل زندگی میں ہونا چاہیے، اسلام لانے کے بعد سے لے کر موت تک کوئی جمعہ میرا ایسا نہیں گزرا، میں ہر جمعہ اہتمام سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرتا، اہتمام سے۔ آدمی ایسے اعمال اپنے اندر رکھے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خوبیاں، ان کے صفات اللہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل اور ان کے صفات ہیں، لیکن جب ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ ہے خلافت کا جو زمانہ تقریباً 12 سال، ان کی کیا خدمات تھی اور کیا ان کی جو اصل امت کو انہوں نے جو خدمات، دین کے لیے جو خدمات پیش کی، اور ایک طرف سے حیا ان کی فطری خوبی تھی، سخاوت امت کے لیے، اور سب سے بڑی چیز امت کو اختلاف سے، انتشار سے بچانے کے لیے جان انہوں نے دے دی۔ اگر چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر مدینے میں مقابلہ کرتے آنے والے بلوائیوں کا، لیکن نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو میں اگلے انشاءاللہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی مبارک صفات سے ہمیں اپنی زندگیوں کو آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔